أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں اور سکون عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کر دے، اور قرآن کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک، چھوٹا سا لیسن ہے، بہت آسان لیسن ہے، اور اس میں ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو تو بریک کر کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں برکت دے اور بہت آسانی کرے۔ شروع کر دیں انشاءاللہ آج کا لیسن، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، یہ ہوتا ہے پیسو مجہول، یعنی کہ جو اس کا طریقہ ہے او ای آ، تو لکھ دیا گیا۔ تو اس میں جو ہے پیسو مجہول میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن، تو اس لیے اس کو ضرور سرکل کر لیں یا اس پہ انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن آپ غور سے اس کی یاد کر سکے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا۔ اسم ہے، حمزہ لام پہلے لگا ہوتا ہے، ال لگا ہو یا تنوین ہو تو اسم ہوتا ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن اکثر آپ دیکھیں گے رکھنا کرنا اس طرح کرتے ہیں، تو الصیام روزے رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، تم بچ جاؤ، دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے۔ ایامن دن ہے، پلورل ہے یوم کی، یا واو میم روٹ ورڈ ہے، معدودات گنے چنے، معدودات کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین دال دال۔ عدد جو ہوتا ہے گننے کو، جیسا عدد گنتی کو کہتے ہیں نا عدد، تو اسی سے ہے معدودات گنے چنے۔ فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض، میم رادات روٹ ورڈ ہے، مرض کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، مریدن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے۔ اگین عدت جو ہوتی ہے گنتی کو کہتے ہیں، جیسے عین دال دال روٹ ورڈ ہے، عدد بھی گنتی کو کہتے ہیں، عدتن گنتی۔ اچھا جیسے یہ تنوین ہے اسم ہے، تو اس لیے ٹرانسلیشن آپ دیکھیں اس کی کیسے، تو گنتی پوری کرنا ہے، کرنا کر کے ٹرانسلیشن ہے، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں سے، اخر دوسرے۔ اچھا ایک ہوتا ہے آخر خاء پہ زیر کے ساتھ، ایک خاء پہ زبر کے ساتھ، اخر یا آخر۔ جب خاء پہ زبر کے ساتھ ہو تو اس کے مطلب ہوتا ہے ادرز، ٹھیک ہے۔ جب خاء پہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں لاسٹ یا نیکسٹ۔ تو اب دیکھیں ادرز کیسے، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کیسے، جس طرح اخر یہاں پہ نا ادر ڈیز میں، تو خاء پہ زبر کی وجہ سے اس میں میننگ اس کے ڈفرنٹ آتے ہیں، اور خاء پہ زیر ہو تو آپ قرآن میں دیکھیں گے آخرت، آخری ہم کہتے ہیں آخری، آخرت کیا ہوتا ہے لاسٹ چیز ہوتی ہے، لیکن خاء پہ زبر کا ہم دیکھیں گے تو اس کی میننگ ادرز، تو من ایام اخر دنوں سے دوسرے، یعنی کہ ادرز، ادر ڈیز سے اس کی گنتی پوری کرنا ہے۔ وعلی الذین اور ان پر جو، یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، اس کو ہم بریک کریں گے، یہاں پہ بریک کر کے ہو تو ہو گیا اس کی، اس یعنی کہ روزے رکھنے کی، یا پہلے اونا بعد میں، یطیقونہ میں یا اور اونا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پلورل میں ہے، اور تو واو قاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، طاقت کا روٹ ورڈ ہے تو واو قاف، تو یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہو اس کی، فدیتن فدیہ ہے، فدیہ کا روٹ ورڈ فادال جا ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، تطوع کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تو واو عین، تو ان اور کرہن آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، تو واو عین کا مطلب کیا ہوتا ہے روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہے خوشی سے کوئی کرنا، جیسے تو ان اور کرہن ہم کرتے ہیں۔ اچھا تطوع جو ہے یہ لفظ یہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یہاں پہ، اور ایک ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 158 میں،
جہاں صفا مروہ کا ذکر ہے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ہاں ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم ہے. تو تطوع کا مطلب ہے خوشی سے کرنا، اور خوشی سے کیا والنٹری کوئی چیز کرنا، والنٹیئر جو ہم کرتے ہیں نا خوشی سے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا عرب میں متوع کر کے کہا جاتا ہے. تو وہ کون ہے؟ جو والنٹیئرز جو ہوتے ہیں، جو دین کے کام کے والنٹیئرز ہوتے ہیں، ان کو متوع کہا جاتا ہے. تو سیم اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو یہ بھی کہ تطوع یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے. آپ نے ایک یہ دیکھا، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں ہی 158 میں، اور اس کا مطلب والنٹیئر کرے، خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. وَأَن اور یہ کہ تَصُومُوا تا ہے تم کی، تا اور او کا مطلب ہے آخر میں تم پلورل میں، صاد و میم روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل ہے. تو ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے. آیت نمبر 185. شہرو مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ بھی پیسو ہے مجھول ہے، نازل کیا گیا، فی ہی اس میں، القرآن و قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی. فمن تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو، موجود ہو. شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، شہیدہ جو حاضر ہو. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا عالم الغیب والشہادہ، کے غیب کا، انسین کا، اور شہادہ یعنی کہ جو پریزنٹ ہے اس کا جاننے والا جو سین ہے. تو سیم وہی چیز شہیدہ حاضر ہو، جو شہیدہ جو کوئی حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے میں، فلیصم. یہ اس کیسے آیا؟ یہ ال ہے نا تو اسپیشل منتھ ہے، تو رمضان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ٹرانسلیشن میں ہم اس مہینے میں کہیں گے فل، پس چاہیے. اچھا، جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں فل آئے یا ول آئے تو اس کا مطلب شوڈ کے ہوتا ہے کہ ہی شوڈ، جیسا تو فل پس چاہیے کہ، ول اور چاہیے کہ، یعنی کہ شوڈ کے مطلب جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہی شوڈ ڈو دیٹ، تو اس طرح آتا ہے فل. اچھا، یا کا یا جو ہے واحد کے لیے ہوتی ہے جس طرح ایک بندے کے لیے، تو یہ اس طرح ہے، فل پس چاہیے کہ، یسم وہ روزے رکھے ہو اس کے مہینے کے. تو اس میں پھر توڑیں گے ہمیں فل پس چاہیے کہ، تو یہاں بھی انہوں نے کیا ہے پس ضرور کر دیا ہے. اکثر آپ پس چاہیے کہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. پس چاہیے کہ یا وہ صاد و میم روٹ ورڈ ہے روزے کے لیے، فلیسم وہ روزے رکھے ہو اس کے. ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریدن مریض، او علی سفرین یہاں سفر پہ، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دنوں سے دوسرے. دوبارہ ریپیٹ ہوا یہ، یریدو چاہتا ہے. یریدو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را و دال، ارادہ اسی سے ہوتا ہے. ارادہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم جب چاہتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں. تو یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ بکم بھی ساتھ، ود کم تمہارے، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یریدو وہ چاہتا، بکم ساتھ تمہارے، العسر تنگی، ولی اور تاکہ. جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ ہوتا ہے، اور جب اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کے ڈفرنٹ میننگز ہوتے ہیں، مگر فعل سے پہلے میں آپ اس کے میننگ دیکھتے ہیں، تاکہ، ولی اور تاکہ، تکمیلو تم مکمل کرو. تا پہلے او بعد میں تو تم پلورل میں ہو، اور کاف میم لام روٹ ورڈ ہے. تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تکمیل، مکمل کرنا، تو کمپلیشن کے لیے آتا ہے، ولی تکملو تاکہ تم مکمل کرو، کمپلیٹ کرو، العدتا گنتی کو، ولی تکبرو اور تاکہ، پھر سیم فعل سے پہلے لی آ رہا ہے تو تاکہ، تکبرو تم بڑائی بیان کرو، کبرو یا کبرو تکبیرن جو ہے بڑائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، کاف بارہ روٹ ورڈ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اعلی اوپر، ماں اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں. اس کو ہم بریک کریں گے. ہدا فعل ہے، فعل کے آخر میں زبر ہو یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہی کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے فعل میں. اس طرح ہم دیکھیں گے، اسپیشلی یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، ماضی میں اسی طرح ہوتا ہے تو ہی ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو ہدا میں ہا ڈال جائے تو روٹ ورڈ ہو گیا ہدایت کا، اور اس نے کہاں سے آیا؟ اس کڑی زبر کی وجہ سے، اس نے ہدایت دی، کم تمہیں،
وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تا پہلے اون بعد میں تم پلورل میں ہو تم شکر ادا کرو. 186 وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے کا آپ سے جب سوال کریں آپ سے کون چونکہ آگے پلورل میں بات آ رہی ہے اس لیے ٹرانسلیشن بھی ہم پلورل میں کریں جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے عباد عبد کی جمع ہے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے بندے اور یا کی ٹرانسلیشن جو ہے میرے مائے جیسے رب اور ربی میرا رب کتاب کتابی میری کتاب اس طرح عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں ان کی ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں سے یعنی کہ فرام بھی کرتے اور ان کی ٹرانسلیشن بارے میں جیسے اما یتساءلون عن النبأ العظیم کہ وہ پوچھتے ہیں تم سے ان کس کے بارے میں تو بارے کر کے اباؤٹ جیسے انگلش میں ہم اباؤٹ کہتے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن اباؤٹ بھی ہوتا ہے. اچھا اس میں دو چیزیں ان اور یہ خالی یا ساکن تو یہ جو یا ساکن ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی میرے مائے اباؤٹ می جیسا ان اباؤٹ تو انی کا مطلب کیا ہے اباؤٹ می سوال کریں آپ سے میرے بندے عبادی انی میرے بارے میں فانی فا تو بے شک انا کا ہو گیا اور یا ساکن آخر میں آگی تو بے شک میں قریب ہوں اجیب میں جواب دیتا ہوں جیم واو با یہ روٹ ورڈ ہے جواب کا جب بھی جواب کے مطلب آئیں گے جب بھی یہ چیز آئے گی روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ آپ کو یاد کرنا تھا جیم واو با جواب. اچھا حمزہ جو پہلے ہے اس کی ٹرانسلیشن اس میں اجیب میں اچھا جواب دیتا ہوں جب جیم و با روٹ ورڈ جو ہے ڈفرنس ہے اگر روٹ ورڈ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا تعلق ہو نسبت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو اس کے مطلب ہوتا ہے دعا قبول کرنا جب اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا مجیب تو دعا قبول کرتا ہے اللہ لیکن اگر انسانوں کی طرف سے کہ انسان کا جواب دینا جیسے ہم آگے دیکھیں گے اس کی نسبت اس کی طرف انسانوں کی طرف ہو تو اس کے مطلب ہوتے ہیں قبول کرنا جیسے لبیک کہنا اللہ کے حکموں پہ میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے ہماری دعا قبول کرتا ہے اور جب بندہ جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوتا دعا کا الداعی دعا کرنے والے کی. اچھا داعی کا روٹ ورڈ تو دعویٰ داعی دعا کا ایک ہی ہے دال عین واو اس میں داعی فاعل کا وزن ہے داعی تو ٹرانسلیشن والے کر کے کی ہے جس سے دعا کرنے والا تو الداعی دعا کرنے والے کی. اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے. اچھا اس میں ہم بریک کریں گے اس کو اس میں دعا ایک فعل ہے اور اس کے آگے جو ہے پروناؤن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو دو پارٹ میں دعا وہ دعا کرے اس میں وہ کہاں سے آیا کہ وہ دعا کرے یہ آیا جب بھی فعل کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوتی ہے یہاں پہ بھی زبر دکھ رہی ہے تو اس میں ہی کی ضمیر یعنی کہ ہوا جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں وہ ہڈن ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کہیں گے اسی لیے اس زبر کی وجہ سے وہ آ گیا ٹھیک ہے دعا وہ دعا کرے کون دعا کرنے والا نی مجھ سے. اچھا نی جو ہے جب بھی فعل کے آخر میں جیسے دیکھیں آپ نے اوپر اسم کے آگے میں لگایا تھا نا میرے تو خالی یا ساکن لگا دیا تھا لیکن جب فعل کے آگے آپ میرا ایڈ کرنا آپ کو مجھے ایڈ کرنا تو نون کے ساتھ کہتے ہیں نی کر کے دعانی آپ کو آگے بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ بار بار دکھتا ہے قرآن میں نی کر کے آگے ایڈ کرتے ہیں جب فعل کے آگے ایڈ کرتے ہیں لیکن یا یہاں پہ تھی کسی وجہ سے گر گئی تو وہ کیسے پتہ یا تھی یہ نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے تبھی اس کا ٹرانسلیشن ہے مجھ سے ایکچولی یاد تھی مگر آپ نہیں ہے لیکن نون کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ اس کے میننگ مجھ سے ہے دعا وہ دعا کرے نی مجھ سے. فل یستجیبو اب اس کی دیکھتے ہیں فل پس چاہیے کہ سیم جیسے ہم نے ول اور فل پڑھا تھا کہ چاہیے کے میننگز ہوتے ہیں اور یہ ضرور کے میننگ یہاں پہ بھی ہے اٹ شوڈ کے مطلب ہے نا اور اچھا اب آگے یا پہلے ہے اور او آخر میں تو اس کا مطلب ہے وہ پلورل میں وہ جن کے اب بات ہو رہی ہے جن کی وہ جمع میں ان کی ٹرانسلیشن ہوگی تبھی پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے. روٹ ورڈ سیم ہے جیم واو با جواب دینے والا. فل یستجیبو پس ضرور وہ حکم مانے
ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ روٹ ورڈ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کا جواب دینا، دعا قبول کرنا، جیسے تبھی اللہ کا نام مجیب ہے۔ لیکن جب سیم روٹ ورڈ جیم و با کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں پہ لبیک کہنا، حکم ماننا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سیم روٹ ورڈ ہے جیم و با، فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس ضرور وہ جو بندے ہیں وہ حکم مانیں، وہ لبیک کہیں، لی میرے لیے، میرا، ول اور چاہیے کہ، اور ضرور یؤمنو وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون، یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع میں ہے، وہ پلورل میں، اور راشین دال روٹ ورڈ ہے، ہدایت پانے کے لیے آتا ہے، رشد بھی ہدایت کی طرح ہوتا ہے، یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 187، احل حلال کیا گیا، اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے اور اس پہ لکھیے پیسو۔ آپ دیکھیں آپ نے پڑھا تھا ابھی کتیبہ، کتیبہ فرض کیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے، اسی طرح احل حلال کیا گیا، یہ بھی مجہول ہے۔ لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات میں، الصیامی روزے کی، الرفث رغبت کرنا، رافثا روٹ ورڈ ہے۔ یہ روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ اور سورہ بقرہ میں ہی یوز ہوا ہے، آیت نمبر 286 میں، جہاں پہ حج کی بات ہوئی ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ہے، اس میں حج کی بات ہوئی ہے۔ تو اس میں یہاں پہ دیکھیں کہاں یہ فلا رفثا، تو اس میں ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ ہوا ہے، اس کے مطلب یہاں پہ سیکشول ریلیشنز، یعنی کہ حج میں کیا کیا چیز منع ہے اس میں رفث آیا ہے، ایک روٹ ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، اور بس ایک دفعہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یوز ہوا ہے۔ تو اس میں بھی آلموسٹ وہی میننگ ہے کہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رات میں روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم طرف اپنی عورتوں کے، تمہاری عورتوں کے، ہننا وہ، ہننا جو ہے فیمنن مؤنث، اور یعنی مؤنث اور جمع کی پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ہننا وہ عورتیں، لباسن لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم مرد، لباسن لباس ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، علما جان لیا، اللہ نے، لفظ جلالہ پہ پیش ہے اوپر تو اس کی ٹرانسلیشن نے، اللہ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، تا پہلے اونا بعد میں، تم پلورل میں تھے، روٹ ورڈ ہے خا واو نون، خیانت کا روٹ ورڈ ہے خا واو اور نون، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابہ تو وہ مہربان ہوا۔ اگین یہ روٹ ورڈ بھی اسی طرح کا ہے جیسا جیم واو با ہے، ایسے اور بھی روٹ ورڈ ہے، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں بار بار، ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تا واو با، اس کے میننگ ہے اس روٹ کے ورڈ کے ریٹرن، اور ایکچولی اس روٹ ورڈ کی یہ ہے جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے توبہ کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب انسان ریٹرن ہوا تو اس نے توبہ کی، تو ریٹرن کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس روٹ ورڈ کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف ریٹرن ہوا، تو اس کا مطلب کیا تھا، اللہ مہربان ہوا۔ تو آپ جب بھی یہ روٹ ورڈ انسانوں کے لیے دیکھیں گے تو توبہ کرنے کے مطلب آئیں گے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئے گا تو مہربان ہونے کی میننگز آتے ہیں۔ تو آسان میں فتابہ تو وہ مہربان ہوا، اس نے وہ کہاں سے آیا، اگین فعل کے آخر میں زبر دکھ رہا آپ کو، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، ہڈن ہے، فتابہ تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، پھر اگین اس نے کہاں آیا، عفا کے آخر میں زبر پہ جو ہے اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فل آن فا پس، اور الان کہتے ہیں ناؤ کے لیے، حمزہ لام، اور اس طرح جب الان آتا ہے اب، ناؤ، بس اب، باشروہن مباشرت کرو، ہن ان عورتوں سے، ہن مؤنث جمع کی ضمیر ہوتی ہے، ان سے مباشرت کرو۔ جب باشین را روٹ ورڈ ہے، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے باشر اور تباشر، یعنی کہ اس طرح 2 دفعہ آیا ہے یہ، اور روٹ ورڈ ہی 2 دفعہ آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اسی والی آیت میں آپ کو دکھ جائے گا دوسری دفعہ نیچے کہ اس کے ٹو ہیو ریلیشنز مطلب مباشرت کرنا، یہاں پہ دیکھے گا آگے آپ کو نظر آ جائے گا۔
دیکھتے ہیں تو اپس اب باشرو مباشرت کرو، واو ساکن تک ایک حصہ ہے، یعنی کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ باشرو مباشرت کرو، پلورل میں بات ہو رہی ہے، واو ساکن بتا رہا ہے، ہن ان عورتوں سے، فابتغوا اور تلاش کرو، باغن یا روٹ ورڈ ہے، ابتغاء کا لفظ چاہنے کے لیے، تلاش سیکھ کرنے کے لیے آتا ہے، تو وابتغوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکھا اللہ نے، لفظ جلالہ پہ پیش ہے، اللہ نے لکھا، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، یہ بھی واو ساکن الف ہے، تو اور آرڈر امر فعل امر ہے، کلو کھاؤ، حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے، کھاؤ، وشربو اور پیو، شین رابا روٹ ورڈ ہے، حتی یہاں تک کہ یہ تبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، با یا ضاد روٹ ورڈ ہے، ابیض سفید وائٹ کو کہتے ہیں، من الخیطی سے من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، اسود بلیک کلر کو کہتے ہیں، سین واو آپ نے دیکھا ہے حجر اسود بھی ہوتا ہے تو بلیک سٹون کو کہا جاتا ہے، تو من الخیط اسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر کے وقت، ثم پھر، اتمو پورا کرو، تام میم میم روٹ ورڈ ہے، تمام جب ہم کر دیتے ہیں کوئی چیز تو پوری کر دیتے ہیں، تو اتمو پورا کرو، تمام کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن، آپ نے دیکھا تھا پہلے ایک دفعہ باشرو آ گیا اور اب آ رہا ہے، اب پھر یہ روٹ ورڈ یوز ہے، بس یہ قرآن میں اور مباشرت کے لیے لفظ نہیں آیا اس طرح، تو ولا تباشرو اور نہ تم مباشرت کرو، ہن ان عورتوں سے، وانتم اس حال میں کہ تم، وا کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے اور اینڈ، لیکن کبھی آپ اس کی ٹرانسلیشن اس حال میں کہ جب کہ بھی اس طرح دیکھتے ہیں، اسے واو حالیہ کہتے ہیں، تو اس کو وا اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، عاکف فاعل کا وزن ہے عاکف، اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کر رہے، اور عین کا فا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جم کے بیٹھنے کے لیے آتا ہے، اعتکاف کو بھی اعتکاف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جم کے بیٹھا جاتا ہے، تو عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، پلورل ہے ٹرانسلیشن، تلکا یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تو نہ تقربوہا، اس کو بھی ہم وہ کریں گے بریک کریں گے، او اور تا، پہلے تا اور آخر میں او کا مطلب ہے تم پلورل میں ہو اور تم قریب جاؤ، ہاں ان کے، اچھا ہاں مؤنث کی ضمیر ہے، اس کا تعلق حدود سے ہے، تو اس تقرب تو نہ تم جاؤ قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ، آیاتی ہی آیات اپنی، للناس سے لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، تاکہ وہ، یتقون وہ بچ جائیں، کبھی یتقون تتقون میں کبھی بچنے کے میننگ آتے، کبھی متقی بننے کے، دونوں ٹھیک ہیں، ایک لاسٹ آیت آگئی سبق کی 188، ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، تا پہلے واو ساکن آخر میں تو تم جمع میں، اور حمزہ کاف لام روٹ ورڈ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم تمہارے مالوں کو، یعنی کہ اپنے مالوں کو تم مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ، اس میں جو بریکٹ میں نہ ہے، آپ کو لا ادھر دکھ نہیں رہا، لیکن ایکچولی یہی سیم لا کا تعلق اس سے ہے، اور اسی لا کا تعلق جو ہے آگے اس سے ہے، تبھی ہم نے اسی کے آگے خود ہی نہ ایڈ کر لیا، کیونکہ اس کے میننگ اسی طرح ہوتا ہے، ولا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم بینکم الباطل، وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ، روٹ ورڈ ہے دا لام واو، یہ روٹ ورڈ کی میننگ آپ کو اسی طرح اس کو مطلب سمجھے، یہ روٹ ورڈ قرآن میں بہت کم آیا اور ہر دفعہ تھوڑا ڈفرینٹ میننگس میں آیا، تو آپ کو اس کو رٹا لگانا ہے، سمجھنا ہے، رٹا لگانا ہے، کیونکہ آپ کو اور کامنلی نہیں ملے گا، روٹ ورڈ تو دکھے گا 2-3 دفعہ الگ الگ مطلب میں، تو اس کو نہ تم پہنچاؤ، بیہا انہیں، کنہیں، مالوں کو، یہ مال اموال کے لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے یہاں پہ، بیہا انہیں، الی الحکامی طرف حاکموں کے، حکام پلورل میں ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن حاکموں کی طرف، لیتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، جب بھی لی فعل سے پہلے آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ، تاکہ تا پہلے اوسا، پھر وہی بات ہے تأکلوا تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، فریق عام طور پہ گروہ کے لیے آتا ہے قرآن میں، زیادہ تر آپ دیکھیں فریق گروہ کے لیے کہتے ہیں، مگر یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک پورشن کی ہے، تو اسی لیے آپ اس کو ایسے ہی یاد کریں، غور سے دیکھیں،
فریقاً ایک حصہ من اموال الناس مالوں میں سے لوگوں کے بالاسمی بھی ساتھ الاسم ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. یہاں پہ بھی واو حالیہ ہے، حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. آج کا لیسن کافی آسان تھا کیونکہ اس میں رمضان کی آیتیں تھیں جو ہم پورے یعنی کہ جب بھی ہم رمضان آتا ہے ان آیتوں کو سنتے ہیں اور سارے مشہور ہے اور بہت آسان معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا پڑھنا عمل کرنا آسان کرے. اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی غلطی تھی وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اور اللہ اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.